السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین اور ناظرین، آج سورۃ النصر کا ترجمہ اور اس کا مطلب سمجھنا ہے انشاءاللہ۔ سورۃ النصر کو سورۃ التودیع بھی کہتے ہیں۔ سورۃ التودیع اس لیے کہتے ہیں کہ اس سورت میں سرکار دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے جانے والے تھے، اس کی خبر دی گئی۔ یعنی آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی وفات ہو جانے کا واقعہ اس میں پوشیدہ طور پر بیان کیا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سورت قرآن کریم کی سب سے آخری سورت ہے، یہ نازل ہونے کے اعتبار سے۔ گرچہ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد متعدد آیات بھی نازل ہوئیں، ایسے ہی جیسے سورہ فاتحہ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت ہے، لیکن سورۃ الفاتحہ کے نازل ہونے سے پہلے متعدد سورتوں کی آیتیں، مثلا سورہ اقرأ بسم ربک الذی خلق یا ایھا المدثر وغیرہ کی چند آیات کا نازل ہو جانا یہ اس کے منافی نہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سورت حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، کہ حجۃ الوداع پر یہ سورت نازل ہوئی۔ اس کے بعد الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ والی آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک 80 روز رہ گئی، یعنی آپ دنیا میں 80 روز تشریف آپ نے رکھی۔ پھر اس کے بعد آیت کلالہ نازل ہوئی، تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی عمر مبارک کے 50 دن رہ گئے۔ پھر اس کے بعد لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، تو عمر مبارک 35 دن باقی رہ گئی۔ پھر اس کے بعد واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی عمر مبارک 21 روز، اور مقاتل کی روایت میں 7 روز کا ذکر ہے کہ 7 روز کے بعد آپ پردہ فرما گئے، یعنی دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس میں سبھی متفق ہیں کہ اس صورت میں فتح سے مراد مکہ کی فتح ہے۔ اختلاف اس میں ہے کہ مکہ فتح ہونے سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی یا بعد میں ہوئی۔ تو خود اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ آیت کریمہ کے الفاظ یہ بتاتے ہیں کہ یہ سورت مکہ فتح ہونے سے پہلے نازل ہوئی۔ فتح خیبر سے جب آپ تشریف لا رہے تھے تو یہ سورت نازل ہوئی، اور مکہ فتح رمضان سن 8 ہجری میں ہوا، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی وفات 11 ہجری میں وفات کا سانحہ پیش آیا۔ آثار صحابہ اور متعدد احادیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کے بیچ، مقاتل کی روایت ہے، صحابہ کے بیچ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سورت کو پڑھ کر سنایا۔ حضرت ابو بکر صدیق وہاں موجود ہیں، حضرت عمر فاروق وہاں موجود ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص وہاں تشریف فرما ہے، اسی طریقے سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود ہیں۔ اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے جب آپ اس کی تلاوت فرمائی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ساختہ رو پڑے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کی وجہ پوچھی، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ اس صورت میں تو آپ کی وفات کی خبر پوشیدہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس صورت کے مفہوم سے میں نے بھی یہی سمجھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق بھی فرمائی۔ جب یہ سورت نازل ہوئی
اور نازل ہونے کے بعد جو اس میں خوشخبری دی گئی، بشارت دی گئی کہ لوگ جوق در جوق اور فوج کی فوج اسلام میں داخل ہوں گے، تو قریش کے خوف سے اور ان کے مظالم کی وجہ سے بہت سارے لوگ وہاں عرب میں ایسے تھے، اور بہت سارے قبیلے ایسے تھے جو اسلام کی صداقت کو سمجھ چکے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کا انہیں یقین ہو چلا تھا، لیکن قریش کے خوف کی وجہ سے وہ اسلام میں داخل نہیں ہو رہے تھے۔ لیکن جب مکہ فتح ہوا تو پھر یہ جوق در جوق، قبیلے در قبیلے اسلام میں داخل ہوئے۔ یمن سے 700 نفر اسلام میں داخل ہوئے، اور وہ کلمہ پڑھتے ہوئے، اذان دیتے ہوئے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے مکے میں داخل ہوئے۔ 700 نفر۔ جب یہ صورت نازل ہوئی، اس صورت کے نازل ہونے کے بعد سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خوب کثرت سے تسبیحات اور ذکر و اذکار اور استغفار پڑھنے لگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر نماز میں دعا فرمایا کرتے تھے، سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، خوب کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ تعالی وسلم عبادت میں بہت زیادہ مجاہدہ کرنے لگے، یہاں تک کہ آپ کے قدم مبارک ورم کر جاتے تھے۔ تو میرے ساتھیو، میرے عزیزو، یہ صورت کے تعلق سے آپ نے چند تفصیلات سنی، اب ترجمہ سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ اللہ کی نصرت و مدد اور مکے کی فتح جب آ جائے، مطلب فتح ہو جائے اور اس کے آثار جب تمہیں دکھیں، اور اس کے آثار یہ ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ لوگ جوق در جوق، قبیلے در قبیلے اسلام میں داخل ہوں گے۔ جب یہ آپ دیکھ لیں کہ مکہ فتح ہو گیا اور لوگ کثرت سے اسلام میں داخل ہونے لگیں اور اسلام کا غلبہ ہو جائے، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ کی بعثت کا جو مقصد ہے، دنیا میں آنے کا جو مقصد تھا اور دنیا میں باقی رکھنے کا جو مقصد تھا، وہ پورا ہو چکا۔ تو اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ اپنے رب سے ملنے اور اپنے رب کے پاس حضور حاضر ہونے کی تیاری کرنی۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تو بس آپ اپنے رب کی حمد و ثنا تسبیح میں لگ جائیے، اپنے رب کی حمد و ثنا تسبیح بیان کیجئے، وَاسْتَغْفِرْهُ، خوب کثرت سے استغفار کیجئے، إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، یقیناً وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوب کثرت سے توبہ و استغفار کثرت سے پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اماں ام سلمہ کی دونوں کی روایتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ تو یہ صورت کی تفصیلات تھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سبھی ساتھیوں کو قرآن کریم کی فہم اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔